اتحاد امت، یہ امت متحد رہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ الامام ضامن، امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز جو پڑھاتا ہے نا، الامام ضامن ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدیوں کے نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی یقینی طور پر۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب جانے ان کی نماز فاسد ہو گئی، ہم تو مقتدی ہیں، ہمارا تو وضو ٹھیک ہے، ہماری نہیں۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی یقینی طور پر فاسد ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی لیے مسئلہ ہے، امام اس کو بناؤ جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام ایسے آدمی کو بناؤ جس کے پاس مسئلے مسائل کا، دین کا، شریعت کا علم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلے معلوم نہ ہو اور نماز فاسد ہو گئی، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری نماز ہو گئی۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ امام ایسے آدمی کو بناؤ جس میں ورع ہو، جس میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر خوف اگر ہوگا نا، اور کسی وجہ سے اگر نماز فاسد ہو گئی، امام بلا تکلف مصلیوں سے کہہ دے گا بھائی نماز فاسد ہو گئی، نماز آپ دہرا لیجئے۔ اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا تو مصلیوں کے ڈر سے نماز فاسد بھی ہو گئی خاموش رہ جائے گا، لوگ ہنگامہ کریں گے، کیا نمازیں ہوگا نا۔ لیکن اللہ کا ڈر خوف میں نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک بڑے مجمع میں نماز پڑھا، جو صاحب پڑھا رہے تھے وہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ سلام پھیرا انہوں نے تو نماز فاسد ہو گئی تھی، اس کا علم ان کو تھا کہ نماز فاسد ہو گئی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا ہے سب ایسا چھوڑو ہٹاؤ، مجمع ہے، کہاں انتشار ہوگا۔ انہوں نے باضابطہ کھڑے ہو کے اعلان کیا بھائی جن لوگوں نے ابھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، میری نماز فاسد ہو گئی تھی، لہذا آپ حضرات کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اپنی نماز آپ حضرات دہرا لیں۔ آپ یہ کون کرے گا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا وہی کرے گا نا، جس کے اندر علم ہوگا وہی کرے گا نا۔ فرمائے کہ امام ضامن ہوتا ہے، لہذا امام کو صاحب علم ہونا چاہیے۔ امام ایسا ہو جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو، امام ایسا ہو جو نماز کے مسائل کو اچھی طرح جاننے والا ہو، امام ایسا ہو جس کے اندر ورع اور تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود میں جو بتانا چاہتا ہوں، شریعت نے کہا فرض کرو کوئی امام ایسا ہے جو صاحب تقوی نہیں ہے، کوئی امام ایسا ہے جو متقی نہیں ہے، شریر ہے، بدمعاش ہے۔ فرض کرو کوئی امام ایسا ہے، شریر ہے، بدمعاش ہے، گنڈے ٹائپ کا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو امامت کے لائق نہیں، ان کو ہٹاؤ بھائی یہاں سے، ہے نا؟ اس کے ہٹانے کی وجہ سے فتنہ ہوگا، انتشار پھیلے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، اللہ کے واسطے امت میں انتشار مت پیدا کرو، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس امام کو گوارا کر لو۔ اس امام کے ہٹانے کی وجہ سے اگر مقتدیوں میں امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو شریعت نے انتشار کو گوارا نہیں فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام ہونا چاہیے متقی، پرہیزگار، عالم اور قرآن صحیح پڑھنے والا، تاکہ نماز مصلیوں کے صحیح ہو۔ بالفرض امام غلط ہو گیا، کیا کریں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ، لیکن ہٹایا تو وہ اس طرح کا آدمی ہے کہ ایک لڑائی جھگڑا اور مسجد میں محلے میں فساد ہوگا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امام کو برداشت کر لو لیکن اللہ کے لیے امت میں انتشار کو برداشت مت کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسے چیزوں کی بھی اجازت دی ہے جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں، ممنوع ہیں۔ امت کے اتحاد کے لیے، یعنی اتحاد امت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے
اتحاد امت کو باقی رکھنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کی اجازت دے دی ہے جو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے نا، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اتنا بڑا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر جھوٹا ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ زَعَمَ أَنَّهُ مسلم، جو جھوٹا ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن خدا کی قسم وہ منافق انسان ہے۔ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، لیکن جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، مسلمان ہونے کے قابل نہیں۔ قرآن کریم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا، کیسا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام کے درجے میں ہے۔ لیکن دو آدمی کے درمیان، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو، دو آدمی کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہو، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ بھئی دو آدمی میں لڑائی ہے، اگر ہم ایک جھوٹ بول دیں گے تو دونوں میں اتحاد ہو جائے گا، تو شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی جس کو شریعت نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، منافق کی علامت قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں امت کا اتحاد اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ جب دو آدمی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، دو جماعت کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو تنظیموں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو طبقے کے درمیان ہو جائے، دو فرقے کے درمیان ہو جائے، تو میں کہتا ہوں شاید 100 جھوٹ بولنا بھی جائز ہوگا، لیکن امت میں اتحاد تو پیدا ہو۔ جماعت کی نماز کو آپ لے لیجئے، جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جماعت کی نماز بڑی تاکید آئی ہے، سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جماعت کے ساتھ آپ نے امامت فرمایا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ نے، لیکن ایک موقع پر آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عمرو ابن عوف، اس میں اختلاف اور رنجش کا معاملہ چل رہا تھا، لڑائی جھگڑے کی بات چل رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمرو ابن عوف میں گئے تھے مصالحت کرانے کے لیے، اور مصالحت کراتے کراتے عصر کے نماز کا وقت آ گیا۔ یہاں مسجد نبوی میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے، تاخیر زیادہ ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمرو ابن عوف کے رنجشوں کو دور کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹی ہے۔ بعد میں آ کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ کیا بتایا کہ جماعت کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن دو مسلمان کے درمیان، دو قبیلے کے درمیان، دو تنظیم کے درمیان، دو اداروں کے درمیان، دو فرقوں کے درمیان اگر کوئی مصالحت کراتا ہے تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ اتحاد امت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہمارے درمیان اتحاد امت نہیں ہے۔ ہر بات میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آج کل ایک بڑا فن ہو گیا ہے، لوگ اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ کسی کو بدنام کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام و بہتان لگانا، کسی کے بارے میں اناپ شناپ بک دینا، یہ ایک فن ہو گیا ہے۔ جو اتنا ماہر ہوگا سامنے والے کے لیے کبھی بھی دیکھو تہمت کے الفاظ، بہتان کے الزام، غیبت کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے،
تو سامنے والا کیا سمجھتا ہے، جو آج سوچ ہے بتا رہا ہوں، سامنے والا سوچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی فلاں کے بارے میں اتنا بول رہا ہے نا، اتنا بول رہا ہے، 100% نہیں تو 50% تو رہیں گا نا۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، یہ گالی بولنے والا، ان کو بکنے والا، ایسا چور ڈاکو لٹیرا کیا کیا بک رہا ہے، تو سامنے والا کیا سوچتا ہے، ہو سکتا ہے 100% صحیح نہ ہو، 50% تو صحیح ہوگا، چلو 50% بھی نہیں 25% تو صحیح رہے گا، چلو 25% نہیں 5% تو صحیح رہے گا، 5% نہیں 1% تو رہے گا، ارے کچھ نہ کچھ رہے گا، جبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا۔ ہماری سوچ ہے نا یہ، ارے ہماری سوچ یہی ہے نا، کسی کے بارے میں سنتے ہیں 50 باتیں تو ذہن میں آتا ہے 50 نہ صحیح 1 تو صحیح ہوگا نا، کچھ نہ کچھ بات ہوگی جبھی تو کہا جا رہا ہے۔ یہ سوچ ہے نہیں ہمارے درمیان، ٹھیک ہے، اس کو یہیں رکھو، آپ سمجھو آگے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، واقعہ افک، سورہ نور کا واقعہ۔ آپ کے گھر میں اگر تفسیر ہے، قرآن کریم تو ہوگا ہی، خدا کرے آپ نے گھروں میں تفسیر بھی رکھا ہو، اردو نہیں آتی ہے انگریزی میں رکھ لیجئے، انگریزی نہیں ہے کنڑا میں آتی ہے، تفسیر اور ترجمہ اٹھا کے دیکھیے سورہ نور میں، سورہ نور کے 2 رکوع جو ہے واقعہ افک، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو منافقین نے الزام لگایا تھا۔ غزوہ بنی المصطلق کا موقع تھا، وہ لمبا واقعہ ہے، میں اشارتاً عرض کروں گا۔ غزوہ بنی مصطلق، اللہ کے رسول بنی مصطلق تھا، غزوہ کے لیے گئے تھے، اور ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مدینے کے قریب آ کر اللہ کے رسول نے رات میں قیام فرمایا صحرا میں، اور عادت یہ تھی کہ صبح ہی وہ سحر کے وقت ہی آگے قافلہ کوچ کر جاتا تھا، چونکہ وہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ٹھنڈے میں سفر کا عام طریقہ تھا۔ تو جہاں قافلہ رکا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ وہ بیت الخلاء کے لیے ذرا دور چلی گئیں، ظاہر وہاں تو بیت الخلاء بنا ہوا تھا نہیں، وہ ویرانے میں ٹھہرے تھے، ذرا دور چلی گئیں، اور وہاں جو گئیں ان کا جو موتیوں کا ہار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اندھیرا، وہ روشنی تو وہاں تھی نہیں، اندھیرے میں ان ہار کے موتیوں کو ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا۔ ادھر یہ ہو گیا کہ قافلہ کوچ کر گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہودج تھا اونٹ پہ رکھ دیا گیا۔ رکھنے والے نے، صحابہ نے سمجھا کہ ہودج کے اندر حضرت عائشہ ہیں، ہلکی پھلکی تھی، سمجھ میں نہیں آیا، اور اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ پیچھے ایک آدمی کو رکھتے تھے تاکہ جب صبح ہو جائے، سورج کی روشنی آ جائے تو پھر وہ دیکھتے آئیں کسی کی کوئی چیز تو کہیں نہیں چھوٹ گئی ہے۔ صفوان ابن معطل کو اللہ کے رسول نے پیچھے رکھا تھا۔ اب جب صبح ہوئی اور حضرت عائشہ جب آئیں وہاں سے لوٹ کے، تو دیکھا کہ ارے تو قافلہ نہیں ہے، کوئی نہیں یہاں موجود ہے، اب کیا کریں، ان کو راستہ نہیں معلوم، قافلہ کدھر گیا، کیا ہوا نہیں ہوا، پریشان ہو گئیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہیں وہ چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئیں، لیٹ گئیں کہ اگلی منزل پہ اللہ کے رسول جب دیکھیں گے کہ ہم ہودج میں نہیں ہیں تو پھر صحابہ کو بھیجیں گے، پھر ہم جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں لیٹ گئیں، چادر اوڑھ لیا۔ پیچھے جب اجالا ہوا، روشنی ہوئی، صفوان ابن معطل جو پیچھے چھوڑے گئے تھے وہ جب آئے اور قریب آئے تو دیکھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے۔ جب دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، فوراً زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضرت عائشہ یہاں چھوٹ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ آنکھ کھل گئی، زور سے انہوں نے پڑھائی تھا اس لیے تاکہ آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئیں، انہوں نے نکیل پکڑا اور نکیل پکڑ کے چل پڑے، ان کو راستہ معلوم تھا۔ اور اگلی منزل پہ جب پہنچے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ تو صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی ہیں نا۔ اب وہ جو منافقین تھے انہوں نے بات بنانا شروع کر دیا، اچھا صفوان ابن معطل کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے اسی لیے پیچھے رہ گئی تھی، اور صفوان، یہ منافقین نے یہ بات اڑائی۔ بعض صحابہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ لمبا واقعہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، وقت ہوا تو آئندہ جمعہ بھی عرض کر سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جن لوگوں نے الزام لگایا اس میں 3 مسلمان بھی تھے، مستح ابن عساسہ، حمنہ بنت جہش، یہ لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ منافق عبداللہ ابن ابی تو تھا ہی، بہرحال کسی طرح بدنام کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، یہاں تک کہ 40 روز کے بعد تقریباً اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اور قرآن کریم کی 2 رکوع اللہ نے اتارا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے لیے، کہ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا رہے ہیں جھوٹے ہیں، منافق ہیں، غلط ہیں۔ اللہ نے نازل فرمایا اب بتلاؤ آپ، ایک آدمی کہے کہ بھئی حضرت عائشہ پر اتنے لوگ الزام لگا رہے ہیں، 25% نہیں 5% تو صحیح ہوگا، 5% نہیں 1% تو صحیح ہوگا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا انسان اللہ کے خلاف بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بالکل پاک ہیں، الزام لگانے والوں نے غلط الزام لگایا ہے۔ تو آج کی یہ سوچ کہ حضرت عائشہ چلو ٹھیک ہے 1% تو رہے گا، ارے نہیں، ایسا سوچنا بھی جرم اور گناہ ہے، چونکہ اللہ نے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وحی تو نازل نہیں ہو رہی ہے، کسی پر آپ نے الزام لگایا تو اللہ وحی نازل فرما دے، نبی تو نہیں ہے، وحی تو نہیں آ رہی ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہو، اناپ شناپ جو جی میں آئے الٹے سیدھے بات کرتے رہو، اور سامنے والا کیا سوچتا ہے، اتنا نہ صحیح اتنا تو رہے گا کم سے کم، 1% تو رہے گا کم سے کم۔ یہ سوچنا بھی گناہ اور حرام ہے۔ ہاں دلیل ہے، دلیل سے بات کرو، بغیر دلیل کے اتنا بول رہا ہے 1% تو صحیح رہے گا نا، یہ حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ لیکن ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طور پر دوسرے کو برا سمجھ لیا ہے، ہم نے دوسرے کے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے۔ اللہ کے بندے، شریعت تو بتا رہی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر ان قریب ایک ایسا موقع آنے والا ہے جب مسلمان کے حکمراں ہوں گے، وہ تم سے خراج لیں گے، پیسے وصول کریں گے اور اپنے عیش پر خرچ کریں گے۔ ایسا زمانہ آئے تو کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ایسا زمانہ اگر میرے زمانے میں آیا تو میں تلوار کے نوک سے ایسے عمرا کو ٹھیک کر دوں گا، ایسے عمرا، ایسے بادشاہ کہ عوام کا پیسہ لے کے اپنے عیش پہ لگائیں، ایسے عمرا کو ہم تلوار سے ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ابو ذر یہ کام مت کرنا، یہاں تک کہ تم بھی اللہ کے پاس آ جاؤ اور وہ عمرا بھی اللہ کے پاس آ جائیں، یعنی امت میں انتشار مت پیدا کرنا، گوارا تو کر لینا ایسے عمرا کو کہ جن کی وجہ سے یہ خرافات ہو رہا ہے، لیکن امت میں اپنی طرف سے انتشار اختلاف پیدا نہ کرنا۔ دوستو اور بزرگوں، آج مسلمانوں کی جو ذوب و حالی ہے اور مسلمانوں کی جو پریشانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں مسلمان چلو 25% 15% ہیں، لیکن اعلیٰ ملازمتوں میں مسلمان 2-3% بھی نہیں ہیں، چونکہ مسلمان تعلیمی معاملے میں آگے نہیں ہیں، لہذا ملازمت میں کہاں سے آ جائیں گے۔ اور اس ملک میں کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں یا مسلمان زیادہ ہیں اور ان کی تعداد ایک قابل قدر ہے، ایسے جگہ پر بھی مسلمانوں کے اعلیٰ ملازمتوں میں 2-3% سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ کے اپنی طاقت و قوت کو برباد کر رہے ہیں، ٹکڑوں میں بٹ کر وہ آپس میں جو ہے اپنی طاقت کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ سمجھیں نا، سمندر ہے، بحر بے قرار ہے، لیکن سمندر جب قطروں میں بٹ جائے تو ایک قطرے کو سکھانا سورج کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ایک قطرے کو ہوا کو اڑا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پورا سمندر جب تک ہے کوئی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہی اتحاد امت کی مثال ہے۔
آج ہر زمانے سے زیادہ ضرورت ہے، ہر زمانے میں اتحاد امت کی ضرورت رہی ہے، اور آج میں کہتا ہوں ہر زمانے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ فرقہ پرست یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور مسلمان خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ابھی راجستھان میں الیکشن ہوا، فرقہ پرستوں کی حکومت قائم ہوئی راجستھان میں۔ اس الیکشن میں مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ گئے، اور اتنی شدت سے لڑے، کئی لوگ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ پولیس کو مداخلت کرنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، جبکہ ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اتحاد امت کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بنیاد ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے تھے نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس اتحاد امت کی بنیاد ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ساری چیزیں بنیاد ہیں، متفق ہے، کلمہ ایک ہے، پھر ہم کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف وہ لوگ متحد ہو رہے ہیں جن کے پاس اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن مسلم دشمنی میں وہ آپس میں متفق ہو رہے ہیں، اور مسلمان جس کے پاس اتحاد کی بنیاد ہی بنیاد ہے وہ آپس میں منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب منتشر ہوں گے اس کا جو نتیجہ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے صفوں میں جو ہے وہ اتحاد پیدا کریں، انتشار کے جو بھی اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو ہٹائیں، اس سے بچائیں۔ مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، ادارے کا معاملہ ہو، اگر کہیں اختلاف ہو جائے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، دانشوروں کا ایک طبقہ ہے، پڑھے لکھوں کا ایک طبقہ ہے، نیک لوگوں کا ایک طبقہ ہے، وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، مجھے کہاں جھنجھٹ میں جانا ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت چھوٹ گئی، عمرو بن عوف کے قبیلہ گئے آپ اتحاد پیدا کرانے کے لیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ خاموش بنے بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ مسلمانوں کے دو جماعت لڑ رہی ہے، چھوڑو مجھے کیا لینا دینا ہے، خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ آگے بڑھیں، ان کی جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، جو وہ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، آپس میں اتحاد امت کے لیے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔